حبیب صاحب یہ جو ساری سچویشن چل رہی ہے اس میں اگر خان صاحب باہر آتے ہیں, انہیں باہر آنے کا موقع ملتا ہے, تو آئیڈیلی آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ باہر آ کر کیا کریں؟ دیکھیے مجھے تو توقع یہ ہے کہ وہ قانون کے اور دستور کے مطابق کام کریں, جو کچھ بھی ہو, اور ہر شخص سے اور ہر سیاستدان سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ عملی نوعیت کا ہے. وہ عملی نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ توقعات ان سے یہ ہیں, جیسے ابھی فیصل واڈا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ خاموش رہیں, اداروں پہ تنقید نہ کریں. ٹھیک ہے, باقی سیاست کریں, جو مرضی کریں, لیکن اداروں پہ تنقید نہ کریں. اب دیکھیے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ اس کی صداقت, حقانیت پہ اگر آپ سوچیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اداروں پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. لیکن دراصل یہ ایک مشروط معاملہ ہے. وہ مشروط اس طرح ہے کہ ہمارے پاکستان کی ایک چیکرڈ ہسٹری, پاکستان کی ایک داغدار تاریخ. اس تاریخ میں ماشاء اللہ کے دھبے بھی ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے داغ ایسے بھی ہیں جو پس پردہ قوتوں سے لگے ہوئے ہیں. تو ایسی چیکرڈ ہسٹری میں بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں آپ ماضی کو دفن کرنے کی کوشش کریں. تو عمران خان صاحب سے جو آئیڈیلی توقع کی جا سکتی ہے, جو ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہونی چاہیے, دیگر سیاستدانوں کی بھی ہونی چاہیے, کہ وہ باہر آئیں تو کسی قسم کے انتقام کی بو ان کی گفتگو سے نہ. کچھ چیزیں ہیں جو ہوئی ہیں. کیا اس بات سے حب الوطنی کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہ بات کہوں کہ جناب جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا تھا تو بڑا ٹھیک کیا تھا, یا خان نے کیا تھا تو ٹھیک کیا تھا. مارشل لا کی مذمت ہی ہوگی. پاکستان کے اندر دستور اور قانون کے مطابق معاملات آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں پر عمران خان سے یا کسی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ کسی ادارے پہ تنقید نہ کرے, تو پھر وہ ادارے بھی پالیٹکس سے دور رہیں. یہ پاکستان کی ایک آئیڈیل صورتحال ہے جس میں پاکستان کے ادارے بھی چاہتے ہیں پیدا ہو اور ہم سب بھی چاہتے ہیں پیدا ہو. تو یہ ایک شرط نہیں ہے, یہ ایک اس میں لازم اور ملزوم کا, اس میں علت اور سبب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اسباب و علل دیکھنے ہیں کہ اگر ایک علت پیدا ہوگی تو ایک سبب بھی ہوگا. تو لہٰذا اس کے اندر یہ تعلق جوڑنا ضروری ہے. تنہا کسی ایک شخص پہ ذمہ داری ڈالنا یا کسی ایک جگہ پر ذمہ داری ڈالنا مناسب. حبیب صاحب, ایک طرف بیرسٹر گوہر صاحب ملاقات کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, معاملات پی ٹی آئی کے ان کے سامنے رکھے اور مثبت ملاقات ہوئی. پھر خان صاحب نے اس ملاقات کو خوش آئند قرار دیا اور پھر ذرائع سے اس کی وضاحت آ گئی کہ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. صرف سیکیورٹی معاملات پر اس ملاقات میں گفتگو ہوئی اور سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں ہوئی. اگر ہم اس ساری سچویشن کو دیکھیں اور یہ سارے معاملات دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بیسیکلی کیا ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ ملاقات ہونے میں کیا مذائقہ ہے, ایسی کیا چیز ہو گئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی, اور جو اب ہو گئی ہے تو اس کے اوپر واویلا مچایا جائے. دیکھیے اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ بھی ہم ابھی سب کل تک بیرسٹر گوہر صاحب اس ملاقات کی تردید بھی کر رہے ہیں. جی میں وہی عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہو گئی اور پھر تنہا کو بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں ہوئی, اور بھی دیگر لوگ موجود تھے جس کی تصاویر سب موجود ہیں, اور اس میں صرف ایک ہی پارٹی کے لوگ نہیں تھے, دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی موجود تھے. تو لہٰذا اگر کوئی ملاقات ان سے الگ ہوئی ہے, یعنی کسی ایک کمرے میں آپ فرض کر لیجئے کہ 5 منٹ 3 منٹ 1 سیکنڈ یا 1 گھنٹہ, جو بھی, ہم اس باریکی میں نہیں جاتے, تو اس میں کیا برائی ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو چیئرمین ہے, اگر وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں جو اسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور صوبہ بھی ایسا ہے جو ڈسٹرب ہے, تو وہاں اس حوالے سے بات ہونا بالکل جائز بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی معاملات پہ ہوئی ہے. یہ سیکیورٹی جو معاملات ہیں یہ پاکستان کی سیاست سے جڑے ہوئے. پاکستان کی بہت ساری ایسے سیاسی, ہم نے اپنی سیاست کو جن گھمن گھیریوں میں ڈال رکھا ہے, ہمارے بہت سارے جو سیکیورٹی پرابلمز ہیں وہ دراصل ہماری سیاست سے نکلے ہوئے. تو جب آپ سیکیورٹی پہ بات کرتے ہیں تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کر رہے ہوں کہ وہاں پہ چوکی بننی ہے, یہاں پہ چوکیدار کھڑا ہونا ہے, وہاں پہ فلاں ہوگا اور یہاں پہ میں ہوں گا. اس طرح کی بات نہیں ہوتی. سیکیورٹی کا پیراڈائم پاکستان کے لیے بالکل مختلف ہے, اور جب دنیا بھی ہماری سیکیورٹی کے بارے میں بات کرتی ہے تو ایسی ہی ہے. اب جب سیکیورٹی پہ اور اتنی ہمہ گیر سچویشن پہ کوئی بات ہوئی ہوگی
تو اس سے آپ ایک الگ مطلب لے سکتی ہیں, میرا کوئی الگ مطلب ہو سکتا ہے بات کرنے کا, لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے میں بات تو ہوئی. تو لہٰذا اس پہ اتنا سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی یا تو تردید شروع کر دیں یا اس کی تائید شروع کر دیں, نمبر 1. نمبر 2, اب آپ اس کو اسٹرکٹلی پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے دیکھیں. جی, پاکستان کی پالیٹکس میں عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے معاملات ہونے چاہیے, اور وہ اس بات کا اظہار, شاید وہ واحد آدمی ہے پاکستان کی تاریخ کے واحد سیاستدان ہیں جو سامنے کہتے ہیں, برملا کرتے جلسوں میں کہتے ہیں, انٹرویو میں کہتے ہیں, جیل میں کہتے ہیں, سب سے کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ مل کے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اب لہٰذا عمران خان سے یہ شکوہ کرنا کہ یہ کوئی بات چھپ کے کی ہے, تو یہ بات اس سے پھر ڈیل کا تاثر ابھرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو تھی کہیں آگے کہیں کسی اور طرف جا رہی ہے, یہ ڈیل نہیں ہونی چاہیے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ملاقات کی خبر ہے, یہ تو فیصل کریم کنڈی صاحب کے ذریعے سے آئی. جی, ٹھیک ہے. جب فیصل کریم کنڈی صاحب نے اس کی تصدیق کی تو اس سے پہلے تو بیرسٹر گوہر صاحب اس کی تردید کر رہے. جی, ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً وہی بات کہہ رہے تھے جو ذرائع سے آنے والی تردید ہے. تو اب اس کے بعد جب بات کھل گئی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر اظہار اطمینان کیا ہے. پاکستان میں ایک بہت بڑے لیڈر ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, ان کا جو مقرر کردہ چیئرمین ان کی پارٹی کا, وہ اگر ملاقات کرتا ہے تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ یہ پاکستان کے تناظر میں اس میں کون سی ایسی قیامت برپا ہو گئی؟ پریشانی تو لگ رہی ہے. اچھا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کی ہے, انہوں نے پھر جس طرح سے شاید اس ملاقات کی خبر کھلنے کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈ کا پوسٹ مارٹم کیا ہے, اس سے ایسا لگا کہ کہیں ٹینشن تو ہے. جو جتنا کمزور ہوتا ہے دراصل وہ اپنے سامنے والے لوگوں کو اکٹھا ہوتے دیکھ کے اتنا ہی ڈرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا. تھوڑے سے معاملات آگے بڑھیں تو جو کمزور آدمی ہے وہ ڈرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر یہ حکومت جس کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے, جو فارم 47 کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن کی عنایات سے کھڑی ہوئی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ٹیک پر کھڑی ہوئی ہے, جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور شخص اس کے قریب سے بھی جائے گا نا, تو یقینی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو پریشانی لاحق ہو جائے گی. اور اس پریشانی کے اسباب ہوتے ہیں, اور اس پریشانی کے اسباب ہماری تاریخ میں پیوست ہیں, کیونکہ یہ سب جو کام ہوا تھا, یہ جس طریقے سے یہ حکومت وجود میں آئی تھی, مارز وجود میں آئی تھی, بلکہ عدم سے وجود میں لائی گئی تھی 2022 میں, اور 2021 میں جو کچھ ہو رہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا, سب کو پتا چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. جی. اور یہ کرنے والے کون تھے؟ خواجہ آصف صاحب بالکل لوگوں کو سامنے آ کے بتاتے رہے کہ جناب کیسے ہوا. بہت سارے لوگ, خرم دستگیر صاحب بالکل سامنے آ کے بتاتے رہے ہیں کہ کیوں ہوا. بہت سارے لوگ تو بتا چکے ہیں وہ سارے معاملات. تو لہٰذا جس جماعت کی اتنی بڑی تعداد اسٹیبلشمنٹ کے ایک وقت میں کسی گیم پلان کا حصہ رہی ہو, تو اس کی پریشانی بالکل بجا ہے کہ اس وقت جو اگر معاملات یہاں سے بات آگے بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اب مسئلہ انہیں جو سمجھنے کی بات ہے اس پوری پالیٹکس میں, وہ یہ ہے کہ دوسری طرف نواز شریف نہیں ہے, یا دوسری طرف جناب آصف علی زرداری نہیں ہے کہ جو معاملات کو خفیہ رکھیں گے. جی. دوسری طرف ایک ایسا سیاستدان ہے جو علل اعلان کہہ چکا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. ہاں جی. تو وہ جب بات کرے گا تو اس کی اونرشپ بھی لے رہا ہے. تو اب انہیں پریشانی ہو رہی ہے. بھائی ابھی بات وہاں تک نہیں پہنچی کہ جس سے آپ یہ کہیں کہ فوری طور پر کچھ سیاسی نتائج اس کے برپا ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی سب بات ہونا ہی تو پریشانی ہے. دیکھیے بات کہیں نہ کہیں بات ہوئی ہے, یہ بھی تو پریشانی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا طویل ترین کرائسس ہے یہ. پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ ریٹ ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کے اپنے سرمایہ کار انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں آئی ایم ایف کی مدد سے آپ نے یہ جو نمبرز ارینج کیے ہیں, سب کو پتا ہے یہ کتنی دیر چلیں گے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو ایسی صورت میں ہر وہ شخص جس کو پاکستان کے بارے میں کنسرن ہے اور جس کا سارا پیسہ پاکستان میں پڑا ہے, وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے معاملات آگے بڑھیں. خواہ اس میں میری انا حائل ہو تو میں اس پہ بھی کمپرومائز کروں, خواہ اس میں کسی اور کی انا کی تسکین ہو تو میں وہ بھی کروں, کیونکہ میرا ملک آگے بڑھے. اگر
سارے لوگوں کے درمیان مل بیٹھنے سے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، تو اس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. آگے بڑھنے کی بات ہے، یہ ایک پازیٹیو بات ہے.